جدید دور میں سائنس نے ترقی کی ہے تاہم لوگوں کو کم قیمت پر علاج مہیا نہیں کیا جا سکا۔ نیشنل انٹیگریٹڈ میڈیکل ایسوسی ایشن تلنگانہ باغ کی افتتاحی تقریب سے وزیر اطلاع راجندر کا خطاب۔ CIDD-IG سمتی کو کورونا کے دوران ان کی خدمات کے لیے بہترین کووڈ واریر خواتین پولیس کا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تروپتی کے زرعی کالج میں شیر کی آہٹ سے ہلچل مچ گئی، محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کی تلاش شروع۔ یتیم بچوں کی پیٹ کی آگ بجھانے حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر پکوان کا اہتمام، MBA گریجویٹ خواجہ معین الدین کا بہترین خدمات خلق کا مظاہرہ۔ NRC کے بارے میں جاری متنازع نوٹیفیکیشن کے خلاف جامعۃ العلماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی کی طرف سے داخل پٹیشن پر نوٹس جاری کر کے آسام میں NRC کے اسٹیٹ کو آرڈینیٹر سے 4 ہفتے کے اندر تحریری جواب طلب کیا ہے۔ مرکزی حکومت سچ بولنے والوں سے ڈرتی ہے، اس لیے وہ سچے صحافیوں کی آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صحافیوں کی گرفتاری سے ناراض راہل اور پرینکا گاندھی کا حکومت پر لفظی وار۔ وزیر اعظم نے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں حیدرآباد کی بوئن پلی ترکاری مارکیٹ کی ستائش کی، جو خراب ہونے والی ترکاریوں سے برقی پیدا کرتے ہوئے آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن EPFO کے ذریعے اختیار کی جانے والی پریاس اسکیم کے تحت ریٹائرمنٹ کے وقت ہی 5 ملازمین کو پینشن کا فائدہ دیا گیا۔ سنگھو بارڈر تشدد میں BJP کا تعلق ہونے کا دعویٰ کرنے والا صحافی مندیپ گرفتار۔ دہلی پولیس نے مندیپ پنیا کو پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور سنگھو بارڈر پر پولیس کو فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے کا لگایا الزام۔ عصمت دری یا زیادتی کا نشانہ بننے والے متاثرہ افراد کا اصلی نام یا اس سے جڑی کوئی بھی جانکاری ظاہر نہیں کی جا سکتی، ممبئی ہائی کورٹ نے جاری کی گائیڈ لائن۔ ضلع چتور میں TDP MLC کی گاڑی پر حملے کا واقعہ پیش آیا۔ نامزدگی سینٹر جانے کے دوران ہجوم نے ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں کار کا شیشوں کو نقصان پہنچا۔ AIADM کی قائدہ اور مرحوم وزیر اعلیٰ جے للیتا کی دوست ششی کلا، جو بنگلور کے وکٹوریہ اسپتال میں زیر علاج اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ترنگے کی توہین کرنے والے کو گرفتار کرو، وزیر اعظم کے بیان پر راکیش ٹکیٹ کا رد عمل، کہا ترنگا وزیر اعظم مودی کا نہیں پورے ہندوستان کا ہے، اس کی بے حرمتی کے ذمہ دار کو کریں گرفتار۔ عالمی ادارہ صحت نے یورپی ممالک پر کورونا وائرس کی ویکسین کی یورپی حدود سے باہر برآمد پر پابندی عائد کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے وبا پر قابو پانے میں طویل عرصہ لگ سکتا ہے۔ امریکا اور یورپی یونین کے 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندہ برائے امور خارجہ جوزپ بوریل نے چین سے متعلق امور پر مضبوط تعاون جاری رکھنے پر اتفاق رائے کیا۔ پرتگالی پارلیمنٹ نے میرسی کلنگ کو قانونی شناخت دینے کی بل کو منظوری دی۔ اس بات کی حمایت میں 136 اور 78 مخالف میں ووٹ ملے۔ برطانیہ نے ہانگ کانگ کے ساتھ ایک نئی ویزا اسکیم کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا ہے، جس سے ہانگ کانگ کے اہل شہریوں کو برطانوی شہریت کا راستہ فراہم ہوگا۔